نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کا صدقہ ہے کہ آج ہم سب اس 5 روزہ دروس قرآن کے سلسلہ میں سب سے پہلی نشست میں جمع ہیں۔ پنکھا بند کر یہ پنکھا بند کریں گے تو یہ ساؤنڈ اس کا آواز یہ والا پنکھا بند کریں اس کی وجہ سے ہے پھر وہ قاری صاحب مقامی کدھر ہیں؟ امام صاحب اچھا آپ ہیں جی اچھا اچھا اس 5 روزہ دروس قرآن کے انعقاد پر میں تحریک منہاج القرآن قصور کی جملہ انتظامیہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تحریک منہاج القرآن کے ان سب دوستوں کے مال میں، جان میں، رزق میں، علم میں، عمل میں ہر طرح سے برکتیں عطا فرمائے۔ آج چونکہ پہلا دن ہے، ہماری آج کی اس نشست میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہمارا آج کا موضوع شان سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و علی المرتضیٰ علیہ السلام ہے۔ دنیا میں آپ اور ہم جہاں رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں رہنا اور پھر یہ چند لمحات گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکالنا اللہ رب العزت کے دین کی خاطر خالصتاً اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر، میں سمجھتا ہوں اس دور میں بھی بہت بڑی غنیمت ہے کہ جہاں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ہر بندہ دن رات روزگار کی فکر میں ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو تحریک منہاج القرآن سر انجام دے رہی ہے کہ یہ دوست احباب
آپ کو اس گئے گزرے دور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ دیکھنے میں ابھی آپ نے سحری کی ہوئی ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، نماز کے بعد نیند کا تقاضا ہے، نیند غالب آئے گی۔ آج پہلا دن ہے، پہلے دن آپ جاگ رہے ہیں، درس قرآن آپ سن رہے ہیں، اس کے باوجود کہ نیند کا غلبہ ہے، آپ نے جتنی دیر بیٹھنا ہے یہ سمجھیں کہ آپ بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں، مجبوری سمجھ کے نہ بیٹھیے گا، خوشی سے، دل کی خوشی سے اس بات پہ مطمئن رہیں کہ ہم کسی دنیا دار، کسی وڈیرے کے گھر میں نہیں بیٹھے، اس خالق کے گھر میں بیٹھے ہیں کہ جس خالق کے گھر میں بیٹھنے والا مومن، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے۔ اب مچھلی پانی کے اندر کیسے ہوتی ہے؟ اسے جیتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے مزہ آتا ہے، وہ آزادی کے ساتھ زندہ رہتی ہے، اسے گھٹن محسوس نہیں ہوتی۔ جیسے اشارتاً آقا نے فرمایا کہ منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں قید ہوتا ہے۔ اب مومن ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، حضور مثال دے رہے ہیں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے۔ اب اس خوشی کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے۔ موضوع آپ جانتے ہیں، کل 3 رمضان المبارک تھی، آج 4 رمضان المبارک ہے۔ اسی 3 کی مناسبت سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال تھا، جس کے لیے یہ موضوع رکھا گیا۔ آپ اور ہم بیٹھے ہیں، یہ جتنی دیر 1 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، 1.25 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، خالق کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ وہ خالق کائنات ہماری اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کی خاطر نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، آپ کا دشمن ہی ابتر رہے گا، آپ کا دشمن ہی بے نسل رہے گا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کیا ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے بتایا، کسی نے کہا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، جس سے حضور علیہ السلام قیامت کے دن اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، امت کو سیراب فرمائیں گے، وہ حوض کوثر اس سے مراد ہے۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، اس سے مراد وہ ہے۔ کسی نے کہا اللہ نے جتنی نعمتیں حضور علیہ السلام کو عطا فرمائیں، اس سے مراد وہ ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس کوثر سے مراد نہر کوثر ہے جو جنت میں ہے، جس سے ساری نہریں نکلتی ہیں، اللہ نے حضور علیہ السلام کو وہ نہر کوثر عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھنے میں آپ غور کریں گے اس آیہ مقدسہ کے، بلکہ اس سورہ مقدسہ کے
سیاق و سباق کو پڑھیں گے، اس کے پس منظر کو دیکھیں گے۔ یہ آیہ مقدسہ اور یہ سورہ مقدسہ کب نازل ہوئی، آپ اس کا شان نزول پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ بسم اللہ۔ اس آیہ مقدسہ اور اس سورہ مقدسہ کا نزول کیا ہے؟ جو خالق نے فرمایا سورہ کوثر میں کہ حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ شان نزول اس کا تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ عاص بن وائل ایک بدبخت شخص تھا، کافر تھا۔ حضور علیہ السلام کے شہزادے جب دنیا سے انتقال کر گئے، وصال کر گئے، تو حضور علیہ السلام کے شہزادے کے وصال کے بعد اس بدبخت شخص نے حضور علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ معاذ اللہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ نسل ختم ہو گئی، ابتر ہونے کا طعنہ دیا۔ اس نے کہا کہ یہ معاذ اللہ بے نسل ہو گئے، اب ان کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ عاص بن وائل نے طعنہ دیا اور باقی دیگر جو کافر تھے، مشرک تھے، ان کو بھی بہانہ ملا، انہوں نے اس کی بات کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ اللہ رب العزت کی غیرت کو گوارا نہ ہوا، اللہ رب العزت نے یہ سورہ کوثر عطا فرمائی، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اور کوثر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا حبیب یہ جو کافر تجھے ابتر ہونے کا معاذ اللہ طعنہ دیتے ہیں، محبوب انہیں بتا دے کہ ہم نے تجھے کوثر عطا فرما دی ہے۔ کوثر سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا پیارے یہ جو تجھے طعنہ دے رہے ہیں انہیں بتا دے کہ اللہ نے مجھے کثرت اولاد عطا فرما دی ہے۔ کوثر سے مراد کثرت اولاد ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیں مفسرین نے 8-10 تفاسیر اس کی ہیں۔ یہاں تک آپ کو میں اس لیے لایا تھا کہ بات سمجھ میں آئے کہ طعنہ دیا جا رہا تھا بے اولادی کا، طعنہ دیا جا رہا تھا ابتر ہونے کا، طعنہ دیا جا رہا تھا کہ نسل ختم ہو گئی، طعنہ یہ تھا۔ اب طعنے کے جواب میں یہ کہا جائے کہ ہم نے محبوب کو حوض کوثر دے دیا، ہم نے محبوب کو جنت دے دی، ہم نے محبوب کو علوم عطا کر دیے، ہم نے محبوب کو جنت کی نہر عطا کر دی، دیگر جتنی تفاسیر ہیں ان کی طرف آپ جائیں تو ذہن میں آئے گا کہ طعنہ دیا جا رہا ہے بے اولادی کا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے محبوب کو جنت عطا کر دی ہے، حوض کوثر عطا کر دی ہے، نہر کوثر عطا کر دی ہے۔ بات بنتی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ بلا تشبیہ و بلا مثال کوئی اگر آپ سے کہے کہ آپ کا بیٹا تو بڑا ہی ان پڑھ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں جانتا، بڑا ان پڑھ ہے، آپ کہیں کہ میں نے تو اسے پچھلے مہینے ایک نئی کار لے کے دی تھی، تو کیا بات بنتی نظر آتی ہے؟ طعنہ دیا جا رہا ہے ان پڑھ ہونے کا اور جواب آ رہا ہے میں نے تو اسے کار لے کے دی تھی۔ لوگ کہیں گے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ جس بات کا طعنہ دیا جا رہا ہے جواب بھی اسی کے مقابلے میں آنا چاہیے۔ جواب یوں بنتا ہے کہ میں نے اس کی ٹیوشن کا بندوبست کر دیا ہے، میں نے 2 اساتذہ کی ڈیوٹی لگا دی ہے، میں نے اس کی پڑھائی کا وقت بڑھا دیا ہے، میں نے اسے کھیل کود سے منع کر دیا ہے۔ کسی کو سمجھ آئے کہ طعنہ ان پڑھ ہونے کا تھا، پڑھائی کا بندوبست کر دیا ہے۔ اب سورہ کوثر کی تفسیریں کرتے ہوئے لوگ کہیں کہ جنت عطا کر دی ہے، لوگ کہیں حوض کوثر عطا کر دیا ہے، لوگ کہیں نعمتیں عطا کر دی ہیں، لوگ کہیں علوم غیب عطا کر دیے ہیں۔
اب جتنی بھی تفاسیر آپ دیکھیں گے سورہ مبارکہ بتا رہی ہے کہ تانا دیا گیا تھا بے اولاد ہونے کا. آپ جاگ رہے ہیں؟ تانا دیا گیا تھا بے اولادی کا. تو کیا اللہ نے یہ فرمانا تھا میں نے محبوب کو جنت دے دی، میں نے محبوب کو حوض کوثر عطا کر دیا؟ جس بات کا تانا تھا جواب تو وہی بنتا تھا نا کہ پیارے انہیں بتا دے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کثرت اولاد عطا کر دی ہے. اور کس شان میں عطا کی ہے؟ انا جمع کا صیغہ ہے، عام بات نہیں ہو رہی، عام ذکر نہیں ہو رہا. اللہ نے جہاں فخر کیا الحمد سے والناس تک سارا قرآن پڑھیں. اللہ جس مقام پہ فخر کر رہا ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی بات پہ خوشی محسوس کرتا ہے، فخر کے ذریعے بلند آواز میں وہ خالق بیان کرتا ہے، وہاں ایک واحد کا صیغہ استعمال نہیں کرتا، وہاں فخر کے ساتھ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. جیسے اس نے قرآن عطا فرمایا، اسی رمضان میں عطا فرمایا، تو کیا فرمایا؟ نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن قابل فخر کتاب اللہ نے عطا کی، وہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا، اپنے محبوب کی بات کی، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. ہم نے، اللہ اترا رہا ہے، اللہ فخر کر رہا ہے، ہم نے حبیب آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا. قرآن میں جہاں کہیں بھی دیکھیں گے نحنو جمع کا صیغہ اللہ استعمال کرتا ہے تو فخر کرتے ہوئے استعمال کرتا ہے، وہاں کوئی عام بات نہیں ہو رہی ہوتی. اب یہاں دیکھیں انا اعطیناک الکوثر، پیارے ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی. جو تانا دیا گیا تھا فرمایا حبیب ہم نے تجھے کثرت اولاد عطا کر دی. کثرت اولاد کا مدلول اتم کیا تھا؟ جہاں سے آقا کی اولاد کو قیامت تک چلنا تھا. اللہ نے فخر کیا اور فخر کر کے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، پیارے وہ جو تجھے بے اولادی کا تانا دے رہے تھے انہیں بتا دے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کر دی. وہ رب کیا فرما رہا ہے؟ فخر سے فرما رہا ہے. تحفہ کون دے رہا ہے؟ اللہ. کس کو دے رہا ہے؟ نہ اس جیسا کوئی محب ہے، نہ اس جیسا کوئی محبوب ہے. اوپر وہ بے عیب ہے، ادھر یہ بے عیب ہے، ادھر وہ بے مثال ہے، ادھر یہ بے مثال ہے. وہ اوپر خالق ہے، یہ نیچے مخلوق ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ اپنے حبیب کو عطا کر رہا ہے اور فخر سے عطا کر رہا ہے. وہ شے عطا کی ہے جس پہ فخر کیا جا سکتا ہے. خالق نے فخر کیا تو فرمایا پیارے میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، تجھے تحفہ دیتا ہوں سیدہ تو نساء العالمین. غور کیا وہ کون ہے؟ بھئی دیکھیں نا
فجر کے بعد میں نے کہا تھا نیند کا تھوڑا غلبہ ہوگا، اور زیادہ غلبہ ہم پہ ہے سنیت کا۔ سنی سن نہ ہوتے تو اب تک یہ درود والوں کی حکومت ہوتی۔ ان کو جگانا پڑتا ہے۔ بھئی یہ حضور کے نام پہ گولیاں بھی کھا لیتے ہیں نا، دنیا کو بتا دیتے ہیں نا اس آئین کو نہ چھیڑنا، لیکن سوئے ہوئے ہیں، ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، دوسروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ وہ انہیں ہر سال بلکہ ہر 5 سال کے بعد کھلاتے ہیں، اور سادہ لو مسلمان تو ماشاءاللہ 1-2 بریانی کی دیگوں پہ ہی۔ میرا نکتہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کو بتانا پڑتا ہے، آپ کو جگانا پڑتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے۔ محبوب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے۔ محبوب بھی عالمین کا ہے، رب بھی عالمین کا ہے، تحفہ بھی عالمین کا ہے۔ تحفہ کون سے ہے؟ سیدہ تو نسائل عالمین میں ایسی نساء کوئی نہیں۔ یاد رکھیے گا، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آقا نے فرمایا، اے فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تجھے ساری کائنات کی نساء کی سردار بنا دیا جائے؟ تجھے ساری کائنات کی نساء پہ فوقیت دے دی جائے، تجھے ساری کائنات کی عورتوں کی سردار بنا دیا جائے، تجھے جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنا دیا جائے۔ سیدہ کائنات مسکراتی ہیں اور اپنے محبوب بابا سے پوچھتی ہیں، ابا جان کیا میں مریم سے بھی افضل ہوں؟ حضرت مریم سے، جانتے ہیں وہ کون ہے؟ جن کو اللہ نے پاک کیا، صفائی دی۔ فرمایا اے مریم جب لوگ تجھ سے سوال کریں تو میرے اس بندے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ خود صفائی دے گا، یہ خود گواہی دے گا۔ حضرت مریم کو رب نے پاک کیا، حضرت مریم کی رب نے گواہی دی، حضرت مریم کو صدیقہ بنایا، حضرت مریم کو طاہرہ مطہرہ بنایا، حضرت مریم کی صفائی اللہ نے دی۔ یہ محبوب اپنی بیٹی سے فرما رہا ہے تو سیدہ نساء العالمین ہے۔ پوچھتی ہیں ابا جان کیا میں مریم سے بھی افضل ہوں؟ فرماتے ہیں ہاں میری شہزادی، تو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، مریم اپنے دور کی سردار ہے۔ وہ اپنے دور کی سردار ہے اور تو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور کیسی سردار ہے؟ جس کے لیے آیہ مقدسہ اتری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس سیدہ کی شان کیا ہے آپ سنیں۔ حضرت مریم کی صفائی اللہ دے رہا ہے۔ ابھی 3 دن کے اللہ کے نبی نے گواہی دی ہے کہ میں اللہ کا بھیجا گیا رسول ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، میں اس کا نمائندہ ہوں۔ خبردار مریم کو تانا نہ دینا۔ 3 دن کا نبی بول رہا ہے، 3 دن کا نبی حضرت مریم کی صفائی دے رہا ہے۔ حضرت مریم وہ ہیں کہ جس کو اللہ نے پاک کیا، کیوں نہ پاک کرتا کہ حضرت مریم پہ اللہ کا کرم اتنا تھا۔ دنیا والوں یاد رکھو، حضرت مریم
حضرت زکریا علیہ السلام کی حقیقی اولاد نہیں تھی، ان کی اپنی لخت جگر نہیں تھی۔ کبھی تاریخ کو پڑھا کریں، ان واقعات کو پڑھا کریں۔ حضرت یحییٰ کی، زکریا کی علیہ السلام کی اپنی بیٹی نہیں تھی، یہ لے پالک تھی جس کی صفائیاں اللہ دے رہا ہے۔ اگلی بات سمجھے، اللہ نے حضرت مریم کو پاک رکھنا تھا، حضرت مریم کی شادی نہیں کی، شادی نہیں ہوئی۔ اب جس کی شادی نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اسے پاک رکھنا تھا۔ اب جس کو پاک اللہ کرے، جس کے لیے پاکی کی آیتیں اللہ بھیجے، جسے سیدۃ نساء العالمین کہا جائے، اس کی شان کیا ہے؟ ہر کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ایسی پاک عورت ہے کہ 15 رمضان المبارک کا دن تھا، روزے سے تھی، ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر سے پہلے اپنے پہلے شہزادے کو جنم دیا ہے، عصر کے وقت اللہ کے مصلی پہ کھڑی ہے، نہ اس کی ظہر قضا ہوئی ہے، نہ اس کی عصر قضا ہوئی ہے، نہ اس کا روزہ قضا ہوا ہے۔ کائنات میں ایک عورت ہے کہ جس کی نہ نماز چھوٹتی ہے نہ روزہ چھوٹتا۔ یہ ایک عورت ہے جو شادی شدہ بھی ہے۔ ادھر حضرت مریم تھی جن کی شادی، علماء بیٹھے ہیں، ان کی شادی بھی ہوئی ہے، شادی بھی ہوئی ہے، اور پاک کتنی ہے؟ خادمہ بھاگ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں جاتی ہے اور جا کے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حجاز میں کبھی مکہ گئی، کبھی مدینہ گئی، دور و اطناف، گرد و جوار، ادھر ادھر میں ہر جگہ پہ گئی، جس عورت کے ہاں بھی گئی، ہر عورت کے کم از کم 10 دن ضرور ہوتے ہیں، ہر عورت کے بچہ پیدا ہونے پہ 40 ایام ضرور اس پہ آتے ہیں۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ آج عجیب منظر دیکھا ہے، ہر عورت کے ہاں خون آتا ہے، قطرے آتے ہیں، بدبو آتی ہے، لیکن آج آپ کی شہزادی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، وہاں خون کا کوئی دھبا نہیں دیکھا، خوشبوؤں کے حلے دیکھے۔ نبیوں کے تاجدار نے فرمایا، اے خادمہ تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ انما یرید اللہ والی آیت ہی میری زہرا کے لیے آئی۔ اب دوستو ایک بات کو سمجھ لینا، لوگ کبھی کبھی تانا دے دیتے ہیں منہاج القرآن والوں کو بھی، سیدی شیخ الاسلام کو بھی، کہ اہل بیت کی شان یہ بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ بھئی ہم بیان کیوں نہ کریں کہ جن کی شان خود اللہ بیان کرے؟ اچھا کوئی یہ کہے کہ بہت زیادہ بھائی بیان کرتے ہیں، شیخ الاسلام نے اہل بیت کی محبت بہت زیادہ بیان کی ہے، بہت زیادہ بیان کی ہے، تو بابا ہم کہتے ہیں اچھا بتاؤ تو صحیح، اہل بیت کی کوئی حد ہے تو دکھا دو۔ کوئی حد دکھائے گا تو تب ہے نا۔ بھئی آپ کہیں گے بھئی یہ قصور ہے، شہر ہے، اس کی حد کہاں ہے؟ آپ کہیں گے کہ نقیب آباد سے آگے بھئی قصور نہیں، آپ کہیں گے نہیں یہ مصطفیٰ آباد تک جاتا ہے، اس سے آگے نہر تک اس کی حد ہے، اس سے آگے کانا شروع ہو جاتا ہے، کانا ہے لاہور میں ہے، قصور میں نہیں، اس کی حد اتنی ہے۔ ہم کہیں گے قصور والوں کی حد کانے تک ہے، کانا سے آگے قصور نہیں، لاہور ہے، لاہور کی حد آگے شادرہ تک ہے، اس سے آگے مرید کے ہے، شیخو پورا شروع ہو جاتا ہے،
کوئی حد دکھائے تو بندہ کہے میں حد میں رہتا ہوں، جن کی حد ہی کوئی نہ ہو۔ جن کی، اب میں چیلنج کر سکتا ہوں نا، کائنات میں کوئی ایسی پاک دوسری تو دکھاؤ۔ شیعہ سنی کے جھگڑے تو نیچے رہ جائیں گے، کوئی اہل حدیث نہیں دکھائے گا، دیوبندی نہیں دکھائے گا، اللہ کی عزت کی قسم کوئی عیسائی نہیں دکھا سکتا، کوئی یہودی نہیں دکھا سکتا، کوئی سکھ نہیں دکھا سکتا، کوئی غیر مسلم نہیں دکھا سکتا۔ جب سیدہ کا نام آئے گا ہر انسان سر جھکا کے کہے گا سیدہ جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ اور کیسے ہو سکتا تھا کہ جس کو سیدۃ نساء العالمین بنایا گیا، اب وہی ہے جس کے لیے نبیوں کے تاجدار نے فرمایا جس سے میری زہرا خوش ہو جاتی ہے میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں، جس سے میں خوش ہوتا ہوں اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ اسے جنت الفردوس عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جس سے میری زہرا نہ خوش ہو جائے، ناراض ہو جائے، اس سے میں ناراض ہوتا ہوں، جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اللہ اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ آقا نے اسی طرح فرمایا جو چیز میری فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، اور جو مجھے تکلیف دیتی ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتی ہے۔ اب جنہوں نے اس زہرا کو تکلیف دی ان کو سمجھنا چاہیے یہ تکلیف کوئی عام تکلیف نہیں تھی۔ نبیوں کا تاجدار فرمائے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جو رسول کو تکلیف دے قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان پہ لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی ان پہ لعنت ہے۔ اب سمجھ آئی؟ یہ نساء العالمین کیوں ہوئی؟ سیدات نساء العالمین کیوں ہوئی؟ کہ جو اس کے خلاف ہو جاتا ہے، جو اسے ناراض کر دیتا ہے، وہ لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب کے فرمان کے مطابق، اللہ کے قرآن کے مطابق جنہوں نے کربلا میں اس کے شہزادوں کو مصیبتیں دی، تکالیف دی، اس سے بڑی ایذا کیا ہوگی کہ جنہوں نے کربلا میں تیر برسائے، اولاد زہرا کو تنگ کیا، اس کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، اس سے بڑھ کے تکلیف کیا ہوگی؟ وہ بدبخت سوچیں جو 1400 سال کے بعد بھی یزید لعنتی کی حمایت کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تکلیف اس زہرا کو نہیں مصطفیٰ کو دی گئی، اور جو مصطفیٰ کو تکلیف دیتا ہے اللہ فرماتا ہے اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اب سمجھیں اس کو، بہت سے اس کے القابات ہیں، ایک لقب اس کو دیا جاتا ہے بطول کا۔ کون سا لقب ہے؟ بطول۔ اور بطول کسے کہتے ہیں؟ آپ سورہ مزمل پڑھیں گے تو آپ کو آیت نظر آئے گی، خالق کائنات نے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا،
علماء بیٹھے ہیں، کبھی اس کی تفسیر پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شے سے کٹ کر صرف اسی کا ہو جا، ہر شے سے کٹ کر اسی کا ہو جا۔ جیسے یہاں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کی خاطر نماز پڑھ اور قربانی دے۔ نماز ظاہری عمل کا نام ہے، قربانی باطنی عمل کا نام ہے۔ قربانی کون دیتا ہے؟ جس کے اندر قربانی کا جذبہ ہوتا ہے۔ قربانی کا تعلق ظاہر سے نہیں، اسی لیے فرمایا نا کہ چھری چلتی ہے جانور پر، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گوشت پوست کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ تمہارے دل میں جو نیت ہے اس کو دیکھتا ہے۔ قربانی کا تعلق باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں۔ نماز کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے فلاں نمازی ہے، آپ مثال دیتے ہیں نا، بھئی جو مسجد سے نکلے گا لوگ کہیں گے نمازی ہے، جو میکدے سے نکلے گا لوگ کہیں گے شرابی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب نماز کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، قربانی کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرا ظاہر بھی میرا ہو جائے اور تیرا باطن بھی میرا ہو جائے۔ کیسے ہو جائے؟ شاید اسی کی تفسیر تھی قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حبیب آپ فرما دیں میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری ساری عبادات سب کچھ اس رب کے لیے ہیں، للہ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنا سب کچھ اپنے خالق کے سپرد کیا، اور اس کی عملی صورت کیا بنی؟ حبیب، اس کا لقب بطول نہیں۔ جس حبیب نے اپنا سب کچھ رب کے سپرد کیا، اس کی بیٹی کا لقب ہے بطول۔ اور بطول کسے کہتے ہیں؟ سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو دوستو بطول اسے کہتے ہیں جو خالق سے کبھی کٹی نہ ہو اور مخلوق سے کبھی جڑی نہ ہو۔ اسی کی شاید شرح تھی کہ نبیوں کا تاجدار اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں، ان ستاروں کے جھرمٹ میں چاند کی مانند تشریف فرما ہے۔ آقا پوچھتے ہیں بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین بات کیا ہے؟ عورت کی عظمت سب سے بڑی کیا ہے؟ سب صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ مجمع سے اٹھے، اپنے گھر گئے، فوراً گھر سے واپس آئے، جس جگہ پہ بیٹھے تھے وہیں آ کے بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے آقا آپ نے پوچھا تھا عورت کی سب سے بڑی عظمت کیا ہے؟ آقا عورت کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور غیر محرم بھی اسے کبھی نہ دیکھے۔ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور غیر محرم بھی اسے کبھی نہ دیکھے۔ بس یہ جواب سنا تو نبیوں کے تاجدار نے ہر کتاب میں لکھا ہے، حضرت مولا کائنات سے نہیں فرمایا کہ تم نے بڑا اچھا جواب دیا، فوراً آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مسکرائے، فرمایا علی بتا کس سے پوچھ کے آیا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی شہزادی سے پوچھ کے آیا ہوں۔
آقا مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں فاطمہ میری لخت جگر ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، قربان جاؤں جس کی یہ شان ہو۔ آقا فرمائے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ دوستو جگر کا ٹکڑا تو ہر اولاد ہوتی ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کا جگر کا ٹکڑا ہی ہوتی ہے نا، تو اس میں عظمت کیا تھی؟ اس کو سمجھنے کے لیے عام روٹین میں کہا جاتا ہے ہر بیٹی اپنے باپ کا جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ حضور نے کیوں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ اس عظمت کو سمجھنے کے لیے لفظ بدع پہ غور کرنا ہوگا۔ بدعتن کسے کہتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ رحم مادر میں صورتیں بناتا ہے نا، علقہ بناتا ہے، پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہے، پھر جب اس انسان کو رحم مادر میں بنایا جاتا ہے نا، جب یہ مدغہ بنتا ہے، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ بدع اس سے ہے، بدع کے لیے عربی میں 2 سے لے کے 9 تک، 2 سے لے کے 9 تک یہ عدد ہوتا ہے جس پہ بدع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور بدع اکثر 7 کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ روم میں، بلکہ سورہ یوسف میں جب آپ کی قید کی بات ہوئی، کتنے سال قید کاٹی؟ بضع سنین، وہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک قید کاٹی۔ اب سمجھیں بدع کیوں فرمایا؟ 9 کو اگر دیکھیں گے 9 ہے کل، تو 7 اس کا 2/3 بنتا ہے، 2/3 سے زائد بنتا ہے۔ اب 9 کو 3 میں تقسیم کریں، سادہ سی بات ہے، کوئی مشکل تو نہیں۔ 9 کو 3 میں تقسیم کریں گے تو 3 3 3 6۔ بدع بولا جاتا ہے 7 پر۔ کیا مطلب؟ 9 میں سے 2/3 بدع ہے۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں میرا ٹوٹل اگر کرو گے، میری ساری ذات پاک کو دیکھو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی۔ مجھے اگر ٹوٹل دیکھنا چاہو گے تو فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ 2/3 دیکھنے میں مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اندر زہرا ہے، میرا 2/3 میری زہرا ہے۔ یہ شان ہے اس زہرا پاک کی کہ جس کے لیے آپ نے، ہم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنا اور پڑھا۔ شب معراج جس کے استقبال کے لیے انبیاء کھڑے ہوں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ لوگ آج تک ان چکروں میں پڑے ہیں، پتہ نہیں بھائی ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، بلکہ مشہور کر دیا صرف نبیوں کے ساتھ علیہ السلام لگتا ہے۔ اب ان باتوں میں آج تک پڑے ہیں، 1400 سال بیت گئے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل رضی اللہ تعالی عنہ اس چوکھٹ پہ آئے۔ حضرت جبریل رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سارے چہرے چپ ہیں کہ پتہ نہیں آج پہلی مرتبہ رضی اللہ سنا ہے۔
میں نے کہا تھا نا آپ کو جگا کے جاؤں گا، سن نہیں رہنے دوں گا سنیوں کو۔ کبھی سنا جبریل رضی اللہ جی؟ ڈر کے نہ بولو، آپ کہیں گے سنی کہتا ہے جبریل علیہ السلام، دیوبندی کہتا ہے جبریل علیہ السلام، اہل حدیث کہتا ہے جبریل علیہ السلام ہے، شیعہ کہتا ہے جبریل علیہ السلام ہے، بالاتفاق ہر مومن کہتا ہے ربانی صاحب آپ کیوں رضی اللہ کہہ رہے ہیں؟ میں کہوں گا جو ہر وقت عبادت کرے جس کے اندر گناہ ہو ہی نہ، اللہ اس سے راضی نہیں؟ بتاؤ نا بھائی، اس سے راضی نہیں؟ تو آپ رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ پھر چپ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ نہیں کہتے، آپ کہیں گے ربانی صاحب وہ آدم سے عیسیٰ تک سب کی خدمت کرنے والا، وحی لانے والا، وہ نوریوں کا سردار ہے، اس کا رتبہ کم نہیں، اسے علیہ السلام کہا جاتا ہے، جبریل علیہ السلام ہے، اسرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے۔ آپ کہیں گے ان کے لیے رضی اللہ استعمال نہ کریں، میں کہوں گا جس کا کام ہی عبادت ہو اللہ اس سے راضی نہیں تو کس سے راضی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں راضی ہے مگر اس کا رتبہ ان سے زیادہ ہے، اسے علیہ السلام کہا جائے۔ میں کہوں گا یہ کس کے در پہ آتا ہے؟ نوکر بن کے جہاں آئے، جس در کے نوکر علیہ السلام ہو وہ گھر والے کیوں نہیں؟ آج تک ان چکروں سے نہیں نکلے۔ آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ جاؤ میں چیلنج کرتا ہوں، کسی شیعہ سنی کتاب کیا کسی غیر مسلم کی لکھی ہوئی کتاب میں لا کے ثابت کرو کہ جبریل نے تعارف کروایا ہو نوریوں کا سردار آیا ہے۔ کہیں جبریل نے یہ کہا ہو ہر نبی کے پاس رب کا پیغام لے کے آتا تھا وہ نمائندہ آیا ہے؟ کہیں جبریل نے کہا ہو میری سرداری میں کوئی شک ہے؟ ہر فرشتہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتا۔ جبریل نے کوئی اور تعارف نہیں کروایا، اللہ کی عزت کی قسم ہر کتاب میں لکھا ہے۔ اندر سے آواز آئی کون؟ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے نوکر۔ آقا نوکر جبریل آیا ہے، اندر سے حکم آتا ہے کیوں آیا ہے؟ عرض کرتا ہے آقا صبح عید ہے، جنت سے حسنین کے کپڑے لے کے آیا۔ عجیب لوگ ہیں جس در کے نوکر کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ نوکر علیہ السلام ہو جائے تو جن کا نوکر ہے، بھئی آپ اور ہم تو حیران ہو رہے ہیں 1400 سال کے بعد ان کا مقام پتہ کیا ہے؟ لوگ تانے دیتے ہیں بھئی ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں ہے، یا تو ان باتوں کا جواب ہمیں دے دو۔ مثال سے سمجھا دیتا ہوں، جب نبیوں کے تاجدار کا مقام آتا ہے، جاؤ مجھے کسی کتاب میں لا کے دکھا دو کہ کسی سنی شیعہ نے لکھا ہو محمد علیہ السلام۔ پھر چپ ہو گئے۔ لگتا ہے پہلی دفعہ کچھ باتیں سن رہے ہو۔ علماء تشریف فرمائے ہیں، علماء میں ہی ایسے باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے۔
علماء جیسے آدم علیہ السلام کہتے ہیں، نوح علیہ السلام کہتے ہیں، علماء جیسے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، مجھے بتاؤ جب حضور کا نام آئے تو کہتے ہیں محمد علیہ السلام نے فرمایا؟ کیا کہتے ہیں؟ سب بولو، کیا کہتے ہیں؟ اب یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، کوئی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی کہتا ہے صلی اللہ علیہ اس کا مطلب ہے صلی اللہ والے اوپر ہیں، علیہ السلام والے نیچے ہیں۔ ڈر تو نہیں جاؤ گے؟ علماء کی موجودگی میں ایسا جملہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا، سنی اس بات پہ بڑے خوش ہوتے ہیں باقی سب نبیوں کا درجہ اور ہے، رسول کا درجہ باقی سب اور ہیں، نبیوں کا سردار اور ہے۔ کہتے ہیں نا سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، کہتے ہیں نا، کوئی حرج نہیں۔ وہ جو نمبرنگ لیے پھرتے ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض کر دوں، کہتے ہیں یہ 1 نمبر ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، یہ 4 ہے، یہ 5 ہے، یہ 10 مبشرہ ہیں، یہ 10 ہیں۔ نمبرنگ کے حساب سے پہلا نبی کون ہے؟ کون ہے؟ اس دنیا میں آدم علیہ السلام ہے۔ کون ہے؟ تصحیح ہوئی ہے یا نہیں؟ اس کائنات میں دنیا میں آ کے پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ پھر کہو گے شیش ہیں، پھر کہو گے نوح ہیں، پھر کہو گے ادریس ہیں، پھر کہو گے ابراہیم ہیں، پھر کہو گے موسیٰ و عیسیٰ ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی ترتیب دیکھو گے تو سب سے آخر میں کون ہے؟ تو آپ کی نمبرنگ کہاں جائے گی جو حضور کا ہی میلاد مناتے رہتے ہیں؟ آدم کا کیوں نہیں مناتے؟ پھر چپ ہو گئے، کہیں گے ربانی صاحب آج پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، ربانی صاحب آج کیا سمجھا رہے ہیں۔ جس کی شان بتا رہا ہوں نا، اللہ کی عزت کی قسم، اس زہرا کی شان کے لیے یا رب کا قرآن چاہیے یا مصطفیٰ کا فرمان چاہیے۔ بندہ کیا شان بیان کرے گا، غلام کیا شان بیان کرے گا۔ نعتوں میں پڑھتے ہو آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، پڑھتے ہو یا نہیں؟ جس در کی کائنات منگتی ہو، جس در کے سارے منگتے ہو، وہ نعتوں میں تو کہیں آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ نعتیں پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ زہرا کے در اقدس پہ آؤ، یہاں دامن پھیلاؤ، یہاں سے خیرات ملتی ہے۔ کبھی زہرا کا مقام سمجھ۔ علماء بیٹھے ہیں، میں پھر چند جملے کہنے لگاؤں، ہو سکتا ہے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ آیتیں بھیجتا ہے اس گھر کی شان کے لیے کہ شان زہرا ہے، شان حسنین ہے، شان فاطمہ زہرا، شان علی المرتضیٰ، شان ہے ان کے بیٹوں کی، یہ کھانا دے دیتے ہیں۔ کن کو؟ آج تک سنیو یہی سنا کہ یہ کھانا دے دیتے ہیں۔ مسکینم و یتیمم و اسیرا، پہلے دن مسکین کو دیا، دوسرے دن یتیم کو دیا، تیسرے دن اسیر کو دیا۔ تفاسیر میں لا کے تو دکھاؤ یہ تھے کون؟
علماء بیٹھے ہیں، خدا را آئندہ یہ شان بیان کرنا، یتیم بن کے آیا تو کون، مسکین بن کے آیا تو کون، اسیر بن کے آیا تو کون، جس زہرا کے در پہ فرشتے آ کے مانگے، سمجھ ساری کائنات کو رزق اوپر سے نیچے ملتا ہے، زہرا کے گھر سے رزق نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ ایسے نہیں کہا جاتا آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، بشر تو بشر ہے، جہاں نوری آ کے سوال کرتا ہے اور نوری سوال کرے تو نور اس رزق کو کہاں لے کے جائے گا؟ یہ بشر منگتے بن کے نہیں آئے تھے۔ یہ مقام زہرا ہے کہ جس کا لنگر نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ اب پھر سمجھ، سارے نبیوں کا لجپال نبی جب اقصی میں امامت کراتا ہے، ساری کائنات کہتی ہے کہ سب انبیاء نیچے ہیں، سید الانبیاء اوپر ہے۔ وہ سید کہ جس کا استقبال آدم سے عیسیٰ تک سب کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس کا استقبال کرے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اور فقط استقبال نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کہتی ہے میں مجلس میں بیٹھا تھا، زہرا تشریف لائی، نبیوں کا تاجدار کھڑا ہوا، زہرا کا ماتھا چوما، دست اقدس کو چوما، اپنی نشست پہ بٹھانے سے پہلے کہا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پہ مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے۔ تو اپنی کون سی کتابیں لیے پھرتا ہے؟ تو کون سی حدود کی باتیں کرتا پھرتا ہے؟ جس محبوب نبی کے تو گن گاتا ہے، تو کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اس رسول سے پوچھ، وہ فرماتا ہے اے زہرا تجھ پہ میرے عبداللہ و آمنہ قربان ہو جائے۔ یارو سمجھنے کی بات ہے، اس شہزادی کا مقام کون سمجھے گا؟ اس کائنات میں صرف ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ اس بطول کو گھر سے باہر آنا پڑا۔ علماء تشریف فرما ہے، آج صرف یہی مضمون میں لوں گا معذرت کے ساتھ، چونکہ اگلی بات شروع کروں گا نا تو پھر اس کے لیے اگلے 2-3 گھنٹے درکار ہوں گے۔ آج اسی مضمون کو کلوز کرتے ہیں، شان علی المرتضیٰ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے، چونکہ درس قرآن کا ٹائم ہمارا لیمیٹڈ ہے، اسی میں ہم نے بات کو کلوز کرنا ہے۔ سمجھے، جب یہ آیت آئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہ آیت اتری، اسے آیہ مباہلہ کہتے ہیں۔ مباہلہ کس بات پہ تھا؟ نبی نے اپنی شان نہیں بتانی تھی، مباہلہ اس بات پہ نہیں تھا کہ نبی کے گھرانے کی شان سب سے بلند ہے، مباہلہ اس بات پہ تھا کہ وہ توحید والا ہے، وہ الوہیت والا ہے، وہ وحدانیت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود، اس کی گواہی دینے زہرا پہلی مرتبہ گھر سے باہر آئی ہے۔
جو کبھی گھر سے باہر نہیں آئی. کس کی خاطر آئی؟ کیونکہ وہ اسی سے جڑی تھی، اسی سے جڑی ہوئی تھی، کسی اور کی نہیں تھی. اس کی گواہی کا وقت آیا تو کس انداز میں آئی ہے ذرا غور کر. حدیث پاک میں منظر بیان کیا جاتا ہے، یہ 5 ہستیاں جب گھر سے باہر نکلی، منظر یہ تھا کہ سب سے آگے تھے مصطفیٰ، پیچھے تھی زہرا، پیچھے تھے علی المرتضیٰ، دائیں حسن پاک، بائیں حسین پاک. یہ گھرانہ اہل بیت علیہ السلام کا اللہ کی توحید کی گواہی دینے آیا. آگے مصطفیٰ، پیچھے زہرا، پیچھے مرتضیٰ، دائیں حسن، بائیں حسین. مرکز کو زہرا کہتے ہیں. شان سمجھ. اس کی عصمت کا عالم یہ ہے، اس کی توقیر کا عالم یہ ہے، اس کی عزت کا عالم یہ ہے کہ پہلے مصطفیٰ قدم رکھے، پھر زہرا قدم رکھے، پھر علی مرتضیٰ قدم رکھے. جس کے نقشے قدم کی حفاظت، رسالت اور ولایت کرے اسے زہرا کہتے ہیں. تجھے کیسے سمجھ میں آئے؟ جس کے نقش قدم کی حفاظت مصطفیٰ یوں کرے، مرتضیٰ یوں کرے، اس کی چادر اطہر کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی چادر تطہیر کا عالم کیا ہوگا؟ یارو، کبھی اپنی ماں بہن کو اس انداز میں بھی سوچا کرو کہ یہ کس کی باندیاں ہیں. زبان سے تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے، مگر بیٹی کالج میں یونیورسٹی میں پڑھے، بے پردہ پھرے، بیٹیاں بہنیں بہویں بازاروں میں جا کے خریداری کرتی پھریں، کوئی نہ پوچھے. اور جب وہ بیچاری کہے میں بھی درس قرآن سن لوں، میں بھی جمعہ جا کے پڑھ لوں، تو تمہیں پردہ یاد آ جائے. تم کہو نہیں گھر میں بیٹھی رہو، تم پردہ دار ہو. بازار کے پردے کہاں ہیں؟ وہاں سے تو کوئی نہیں روکتا. آج عزت و آبرو کیوں لٹ رہی ہے؟ قصور والو، اس چھوٹی سی زینب کا قصور کیا تھا کہ تمہیں سیرت پاک کے یہ گوشے کسی نے بتائے نہیں تھے، کسی نے زہرا پاک کی چادر کا رتبہ بتایا نہیں تھا، کسی نے تمہیں زہرا پاک کی شان بیان نہیں کی تھی، تمہیں زہرا کے اسوہ کا کسی نے بتایا نہیں تھا. کیا تمہیں سیرت زہرا کی تعلیم نہیں دی گئی تھی؟ کیا تمہیں اس کی سیرت کو اپنانے کا درس نہیں دیا گیا تھا؟ تم نے ہمیشہ اس کان سے سنا، اس کان سے نکال دیا. اگر تم اسے دل میں جگہ دیتے، ذہنوں میں جگہ دیتے، تو آج ہر زینب محفوظ ہوتی. آج محفوظ اس لیے نہیں رہی کہ تمہیں اس بازار شام کے، دربار شام کے اس زینب سلام اللہ کے خطبے کو بھی تم نے بھلا دیا. تمہیں یاد نہ رہا کہ اس زینب کا خطاب کیا تھا، اس نے کیسے آبرو اسلام کی بچائی، اس نے کیسے دین کو سنبھالا دیا، کیسے لٹا پٹا قافلہ لے کے اپنے نانا کے دربار تک گئی.
کیسے اس نے قید کاٹی، کیسے اس نے اپنے ان معصوموں کو لے کے اپنے نانا کے دربار پہ حاضری دی ہوگی، کیا بتایا ہوگا نانا اپنا بھائی بھی تیرے دین کو دے آئی، اپنے بچے بھی تیرے دین کو دے آئی، نانا جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ تیرے دین کی خاطر دے کے آئی، کیا نانا کی روح تڑپی نہیں ہوگی؟ یہ اس زہرا کی بیٹی ہے جس کے پردے کا حیا میرا رب کرتا ہے، جس کے نقش قدم کی حفاظت میرا مصطفیٰ کرتا ہے۔ یارو آج پہلا درس ہے، پنجتن کے نام پہ 5 ہونے ہیں، ان دروس کو غنیمت جانو۔ اللہ کی عزت کی قسم اس دور میں طاہر القادری کسی نعمت سے کم نہیں، شکر کرو جو آج بھی تمہیں آل اطہار کے در کی گدائی سکھاتا ہے، جو تمہیں صحابہ کے در کی گدائی سکھاتا ہے، آقا کے دین کی نوکری سکھاتا ہے، جو تمہیں اس دور میں بھی دین کو سربلند کرنے کا درس دیتا ہے، جو تمہیں اس دور میں بھی لٹے پٹے قافلے کو سوئے کربلا لے جانے کا درس دیتا ہے، جو دین کی مٹی ہوئی قدروں کو پھر سے بحال کرنے کے لیے تمہیں سوئے مدینہ لے کے جا رہا ہے۔ شکر کرو اس دور میں بھی وہ طہارتوں کے گھر سے فیض لے کر تمہیں طہارت کا فیض دے رہا ہے، تمہیں طہارتوں کا پیغام دے رہا ہے۔ دوستو اس پیغام کو عام کرو، دن رات حلقات درود بنواؤ، دن رات اس مصطفی مشن کا کام کرو، دن رات اس کی دعوت دو، جہاں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہو، جہاں گھر والوں کے لیے سب کچھ کرتے ہو، اس دین کے لیے کتنی نوکری کرتے ہو، اس نظام مصطفیٰ کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، اس مصطفی انقلاب کے لیے کیا کرتے ہو۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وقت ہو گیا ہے دوستو، آج پہلا درس ہے، کل کوشش کریں کوئی بھی محروم نہ رہے، گھر سے اگر بیٹا نہیں آیا اس کو لائیں، بھائی نہیں آیا اس کو لائیں، داماد نہیں آیا اس کو لائیں، دوست نہیں آیا اس کو لائیں، کل پتہ چلے کہ درس قرآن کا دوسرا دن ہے، آخری دن تک باہر صفے ہوں، پتہ چلے کہ منہاج القرآن والے تمہیں اللہ کے گھر کی طرف بلا رہے ہیں، قرآن کی طرف بلانے والے، حضور کی سنت پاک کی طرف بلانے والے، سیرت پاک کی طرف بلانے والے، حضور کی محبت کا درس دینے والے، صحابہ و اہل بیت کی محبت کا درس دینے والے، ولیوں کی محبت کا درس دینے والے۔ دوستو میرے درس کا خلاصہ صرف ایک ہوتا ہے، ہمیشہ کہتا ہوں میری تقریر کا خلاصہ صرف ایک ہے، میں اپنے طاہر کی نگری سے ایک جملہ لے کے آتا ہوں اور آپ تک پہنچاتا ہوں، یارو آج کے بعد بے وضو رہنا چھوڑ دو، آج کے بعد بس بے وضو رہنا ہی چھوڑ دو، 24 گھنٹے باوضو رہا کرو، جب باوضو رہو گے تو ہتھ کار ولتے دل یار ول، یہ وضو تمہیں حضور کی محبت سکھائے گا، وضو تمہیں حضور کی نعت سنائے گا، وضو تمہیں درود و سلام کی طرف بلائے گا۔ ہمیشہ باوضو رہو تاکہ شیطان تم پہ حملہ نہ کر سکے، اس کے چیلے تم پہ حملہ نہ کر سکے۔ جب باوضو رہو گے انشاءاللہ
اس دنیا میں بھی وضو کام آئے گا، قبر میں بھی وضو کام آئے گا، اور حشر میں بھی یہ وضو کام آئے گا۔ جب باوضو رہو گے تو درود و سلام خود بخود جاری رہے گا، درود زبان سے جاری ہو جائے گا، اور یہ وضو کی ہی برکت ہوگی کہ یارو اب انشاءاللہ اس دھرتی سے بارود والے دفع ہو جائیں گے اور درود والے آ جائیں گے۔ اب انشاءاللہ کسی ایرا غیرہ کی باری نہیں آئے گی، اب انشاءاللہ درود والے آئیں گے۔ ہمیں اس کی رحمت پہ بھروسہ ہے، اس کے کرم پہ بھروسہ ہے۔ انشاءاللہ اب یہ دوریاں ختم ہونے والی ہیں، اب انشاءاللہ حضور کے غلام آنے والے۔ بس آج کے بعد بے وضو رہنا تم چھوڑ دو، باقی سب اس پہ چھوڑ دو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔